اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولنا عداءہم. خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان اور شیعوں میں قرار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو طہارت و پاکیزگی عنایت فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے یا غافل ہیں، خدا ہمارے حق میں قبول فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما. خدا جو بیمار ہیں جسمانی اور روحانی بیماریاں، بالخصوص سید تمثیل عباس صاحب جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ اور دیگر مرضى دیگر مریض حضرات مومنین، خدا سب کو اپنی بارگاہ سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. خدا نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا مظلومین غزہ کی نصرت فرما، خدایا مظلومین غزہ کی نصرت کرنے والوں کی محافظت فرما. خدا مظلومین غزہ پر ظلم کرنے والے امریکہ اور اسرائیل اور ان کی ہواری قوتوں کو نیست و نابود قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب آواز بلند صلوات پر محمد خوب. یہاں تک ہماری توجہ ہو گئی کہ یہ جو حالت ہے ذکر کی بہت اہم ہے. انبیاء اولیاء سارے اس حالت میں رہا کرتے تھے اور گناہ نہیں کرتے تھے، اور اگر ہم بھی اسے انجام دیں، ہمیشہ یاد خدا میں رہیں، تو اطمینان کی کیفیت میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم خداوند متعال کی صفات کی جلوہ گاہ بن سکتے ہیں. کل تک یہاں تک پہنچی تھی بات. ابھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. دیکھیے کفران
بہرحال کفر کا جو لفظی اور لغوی مطلب ہے وہ ہے چھپانا۔ جب ایک کاشتکار بیج کو بوتا ہے زمین میں، اسے کہتے ہیں کفر، اس نے کار کفر انجام دیا، یعنی یہ کہ اسے چھپایا۔ جو کفار کو بھی کافر کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ بہت سے اوقات میں حقیقت پہچان گئے ہوتے ہیں لیکن چھپا رہے ہوتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھپانے کی۔ بہرحال کفران یعنی نعمت کو چھپانا۔ نعمت کو چھپانا بہرحال اس طرح سے نہیں ہے کہ نعمت کو علنی نہ کریں، یعنی یہ کہ وہ نعمت جسے خداوند متعال نے ہمیں بخشا تھا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کا قرب اختیار کرتے، اسے اس کار قرب میں استعمال نہ کیا ہم نے، اس میں نہیں نظر آئی، اس میں نہیں ظاہر ہوئی۔ دیکھیں نعمتیں، یہ جان لیجئے کہ شکر یعنی خداوند متعال کے سامنے تواضع کرنا اور اظہار کرنا زبان سے یا عمل سے، یہ نعمت کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ اگر نعمت کا حصول ہو، نعمت نازل ہو اور اس کے بعد ہم زبان سے یا عمل سے خداوند متعال کے سامنے اقرار نعمت کریں، تواضع کریں، تو یہ ہے شکر خداوند متعال۔ اس کی مدح سرائی کریں، کہیں خدایا تو نے یہ نازل کی ہے، تیری بڑی مہربانی۔ بہرحال ایک حالت حاصل ہو، اسے کہتے ہیں شکر۔ کب؟ جب نعمت نازل ہو۔ عام طور سے ہم لوگ جب شکر کی کیفیت، بہرحال شکر بجا لاتے ہیں تو حالت شکر میں نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے اوقات میں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ذکر خداوند متعال میں جانا ہوتا ہے، ہم حالت ذکر میں نہیں جاتے، اسی طرح سے حالت شکر میں نہیں جاتے۔ ایک سرسری سا شکر للہ کہہ کے کہا شکر خدا ہے میں تو ٹھیک ہوں، شکر خدا ہے خدا نے پیسے دیے، اس طرح سے۔ حالانکہ شکر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو سرسری سا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اگر زبان سے بھی کرنا ہو تو ایسا ہو کہ میرے پورے وجود پہ طاری ہو، ایک مرتبہ پھر دل شکر کی کیفیت میں جائے اور زبان پھر اس کا اظہار کرے، یہ نہ ہو کہ دل تو اس کیفیت میں ہی نہیں گیا۔ مثال دے کے عرض کرتا ہوں، فرض کریں ایک شخص ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے سے اسے کوئی بچا لے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نکال لیا۔ یہ جو شخص ڈوبنے سے بچا ہے جب اپنے ہوش و حواس میں آئے گا تو کیا کام کرے گا؟ فوراً اس بچانے والے کے سامنے متواضع ہو جائے گا، کہے گا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بچا دیا۔ ایسے نہیں کہ فقط زبان سے، جس طرح سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تیرا شکر، ایسے نہیں اسے کہے گا کہ آپ کا شکریہ، نہیں، پورے وجود اس کا بول رہا ہوگا کہ اگر آج یہ نہ بچا تھا تو میں مارا جاتا۔ یہ اس طرح کی ایک کیفیت میں چلا جائے گا۔ اچھا پھر فرض کر لیں کہ یہ وقت گزر گیا، 10 سال گزر گئے اور وہی صاحب جنہوں نے بچایا تھا کہیں نظر آ گئے، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے سامنے جاؤں گا، پھر تواضع کروں گا، کہوں گا 10 سال پہلے آپ نے مجھے بچایا تھا، آپ کی بڑی مہربانی۔ اچھا چھوڑیے اسے، اگر اس کا بیٹا کہیں نظر آ جائے، اس کا بھی احترام کر رہا ہوں گا، کیوں؟ یہ اس کا بیٹا ہے جس نے مجھے بچایا تھا۔ اور اگر میرا بیٹا پاس ہوا تو اسے بھی بتا رہا ہوں گا، دیکھو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آج اگر میں تمہارے ساتھ ہوں اور زندہ ہوں تو اس نے مجھے بچایا تھا۔ یعنی جب وہ نعمت یاد آتی ہے یا اس نے جو مہربانی کی تھی یاد آتی ہے، اس میں وہ تواضع کی کیفیت آتی ہے اور یہ پورے وجود سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمت نہ ملتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ کیا ہم خدا کا شکر ادا کرتے وقت اس طرح کی کیفیت میں جاتے ہیں؟ اس طرح کی کیفیت میں نہیں جاتے ہم۔ ایک تو یہ کہ بار بار اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہوں، وہ جو اس نے اتنے عرصے پہلے دی تھی انہیں یاد کرتے، اور ہر مرتبہ ہم اس طرح کی کیفیت میں چلے جائیں کہ اگر یہ ہمیں نہ ملتی تو بڑا نقصان ہو جاتا۔ ایک نبی خدا نے کہا خدایا میں نے بہت توجہ کی ہے، توجہ کی میں نے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں چاہوں بھی تو وہ نعمت جو تو نے نازل کی ہے اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ خدا نے کہا یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہی شکر ہے، یہی میرا شکر ہے۔ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو چیز مجھے دی گئی تھی وہ ایسی تھی جو میری ضرورت تھی، اور اگر نہ ملتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے اس کو آپ اس طرح سے تجربہ کریں کہ ایک دن کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں
اور پھر اپنے گھر کا کام کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہم نے اس دنیا میں رہنے والی، اس دنیا میں موجود چیزوں کا، کسی بھی چیز کا شکر نہیں ادا کیا. شکر ادا کرنا بہرحال پورے وجود کا کام ہے. یہ مختلف درجات کا ہے. جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہو اس کے درجے مختلف ہوں تو یہ مختلف ہو جاتا ہے. جس نعمت کے بدلے میں یا مقابلے میں شکر ادا کیا جا رہا ہو وہ نعمت کیسی ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے. مادی نعمتوں کا شکر اور ہے، معنوی نعمتوں کا شکر اور ہے. مادی نعمتوں میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت، یہ جو ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے، تھوک، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ خدا تیرا شکر میرے منہ میں لعاب بنتا ہے؟ نہیں. ایسے جیسے فار گرانٹیڈ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس کا کوئی شکریہ نہیں بنتا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. نہیں عزیزان، ایک بچی ہمارے دوست بتا رہے تھے کسی اس میں کاروان میں تھی، اس کے منہ میں لعاب نہیں بنتا تھا تو اسے ہر مرتبہ نوالا لینے سے پہلے یا کھانے سے پہلے ایک سپرے استعمال کرنا پڑتا تھا. اگر یہ نہ ہو لعاب میرے منہ میں تو ایک نوالا بھی نیچے نہیں جا سکتا ہے. ہر مرتبہ مجھے وہ سپرے لینا پڑے گا. آرٹیفیشل قسم کا سلائیوا، جو بھی تھوک، لعاب. کبھی میں نے اس کا سوچا تھا میں اس کا شکریہ بنتا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ چیزیں نہیں سوچی. ایک عالم دین بول رہے تھے کبھی میں نے اس چیز کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس کان میں کروز ہیں، اس کارٹلیج میں کرو بنے ہوئے ہیں، یہ بالکل سیدھا نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بالکل سیدھا ہوتا تو میں آوازیں سن پاتا، لیکن کس جہت سے آ رہی ہے یہ نہ پتہ چلتا. بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے جو اس طرح سے. تو آپ نعمت شمار کرنا شروع کریں. ہمارے استاد کہہ رہے تھے خداوند متعال کی محبت کو زیادہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی نعمتیں گنوں. روزانہ بیٹھ کے میں اس کی نعمتیں گنوں. خدا تیرا شکر تو نے مجھے بنایا ہے. خدا تیرا شکر تو نے مجھے انسان بنایا ہے. خدا تیرا شکر تو نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا. خدا تیرا شکر تو نے مجھے علی سے محبت کرنے والوں میں پیدا کیا. ہمارے استاد کہہ رہے تھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہی نعمت ولایت ہے. میں نے واقعاً آج تک کبھی سجدے میں سر رکھ کے خدا سے کہا ہے خدا تیرا شکر میں علی کو مانتا ہوں. اس کا شکر نہیں بنتا کیا؟ سب سے بڑی نعمت. شیطان ملعون ہمیں اسی ایک نعمت سے دور رکھتا ہے. شیطان ملعون انسانوں کو اہل بیت کے در سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں چاہتا لوگ اہل بیت کے در پر آئیں. روایات میں آیا ہے کہ میری امت کا، حضور نے فرمایا میری امت کا امتحان ولایت کے ذریعے سے ہے. نہ فقط ان لوگوں کا جنہوں نے قبول نہیں کی، جنہوں نے قبول کر لی ان کا امتحان بھی ولایت کے ذریعے سے. قبول فقط زبان سے کی ہے یا عمل میں دکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا قبول کرنا ہے کہ زبان سے تو کہیں کہ قبول کر لیا لیکن عمل میں ایک عمل بھی ان جیسا نہ ہو؟ یہ کون سا ہوگا؟ نہیں. دیکھیے میں قرآن کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ولایت ہے جو شیطان کو سب سے بڑا ضربہ لگاتی ہے اور کیسے شیطان ہمیں اس سے روکتا ہے. شیطان مردود کو خداوند متعال نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے. نکالا تو اس نے کیا کیا؟ اس سے قسم اٹھائی. اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خدایا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سوائے مخلصین کے میں انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. مخلص اور مخلص دو لفظ ہیں. مخلص عام لوگ جب اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں تو مخلص. مخلص وہ جنہیں خدا نے پاکیزہ رکھا ہے. شیطان نے کہا میں انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، انہیں اغوا نہیں کر پاؤں گا. اس لیے شیطان اہل بیت علیہ السلام کو اغوا نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ مخلص ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں. وہی جن کی شان میں آیت تطہیر اتری ہے وہی تو مخلص ہیں. کہا نہیں انہیں نہیں گمراہ کر پاؤں گا. یا درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہا؟ تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا. اور وہ پھر اس کام میں لگ گیا. سب کو ایک طرح سے گمراہ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
انہوں نے یا ایک اور نبی نے دیکھا شیطان ایک جگہ پر کھڑا ہے اور مختلف رنگوں کا لباس پہنا ہوا ہے. پوچھا یہ اس قدر اتنے زیادہ رنگوں کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا یہ حقیقت میں رنگ علامت ہے میرے داموں سے، میں ہر سب کو ایک ہی طرح سے نہیں پھنساتا ہوں. میرے جو ٹریپس ہیں، میرے جو شکنجے، وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، سب کے لیے مختلف ہے، چھوٹوں کے لیے اور طرح، بڑوں کے لیے. آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ بھی، انسان اگر توجہ کرے اپنی طرف، آہستہ آہستہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں گرتا ہوں. انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہاں گرتا ہوں. بہرحال اس نے یہ قسم کھائی. ایک اور جگہ پہ کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد. کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، خدایا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، اس کے بعد میں آؤں گا. لَآتِيَنَّهُمْ، کہاں سے؟ آگے سے، سامنے سے، پیچھے سے، عن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے، بائیں سے، سب جگہ سے حملہ کروں گا. سب جگہ سے حملہ کرنے کے بعد کیا کروں گا؟ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، خدایا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. میں سوچ رہا تھا اسے تو کہنا چاہیے اکثر لوگوں کو ہدایت یافتہ نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو گمراہ پائے گا، یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میں لوگوں کو شکر گزاری نہیں کرنے دوں گا. تو شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت نازل ہو. جب کوئی نعمت نازل ہو تو اب میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا شکر بجا لانا تھا یہ مجھے نہیں بجا لانے دے گا. تو مجھے دو آیتیں قرآن میں نظر آئی. ایک کہہ رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کامل کیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے. یہ نعمت ولایت ہے جس کا شکر بنتا ہے. شیطان کہہ رہے میں نہیں بجا لانے دوں گا. یا دوسری آیت جہاں پر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن خدا ایک گروہ کو روک لے گا، کہے گا روکو انہیں، ان سے سوال کرو. کس چیز کے بارے میں؟ عن النعیم، بہت بڑی نعمت کے بارے میں، بہت بڑی نعمت کے بارے میں. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ نعیم سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ نہ سوچنا یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدا سوال کرے گا. کہا اس دنیا کے جو کریم لوگ ہیں اگر وہ کسی کو دعوت پہ بلائیں اور اس کے بعد وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھا لے تو کیا جاتے ہوئے اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کھایا تھا؟ ایک کریم انسان یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا کھایا تھا. دعوت پہ بلایا ہے، اب اٹھ کے جا رہا ہے تو اس سے یہ سوال تو نہیں ہوتا نا کہ تم نے کیا کھایا تھا. کہا جب ایک کریم انسان اس طرح کے سوال نہیں کرتا تو پاک پروردگار کیا ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہا یہ نعیم سے مراد ہماری ہی ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن اس کا شکر بنتا ہے اس ولایت کا. شیطان کیا کرے گا؟ ہمیں روکے گا. دیکھیے اب ذرا توجہ کریں. دیکھیں شیطان خدا کے مقابلے میں آیا ہے نا، اور لوگوں کو روکے گا کہاں جانے سے؟ خدا تک جانے سے. خدا تک جانے سے روکنے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ اغوا کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. لیکن اس نے جب گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو کہا میں انہیں شکر نہیں انجام دینے دوں گا. رستہ یہ ہے کس چیز کا شکر؟ نعمت ولایت کا. اگر ہم ایک اس نعمت کا شکر بجا لائیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خداوند متعال ہمیں عطا کرے اسے اس کی راہ میں استعمال کریں. جس مقصد کے لیے اس نے دی تھی اسے اسی مقصد میں، آنکھیں جس لیے دی ہیں ہم اسی مقصد میں انہیں استعمال کریں. زبان جس لیے دی ہے ہم اسی مقصد میں. اگر ہم اسی مقصد میں استعمال نہ کریں تو وہ چیز جو ہم استعمال کریں وہ نعمت نہیں رہتی، وہ نقمت ہو جاتی ہے.
وہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے۔ فرض کر لیں دو لوگوں کے پاس ایک ہی جیسی چیز ہے اور ایک اسے اس رستے میں استعمال کر رہا ہے جس کے لیے اسے دی گئی تھی اور دوسرا گمراہی میں، تو ایک کے لیے وہ نعمت ہے اور دوسرے کے لیے نعمت نہیں ہے، دوسرے کے لیے تو بوجھ میں اضافہ ہے۔ لہٰذا یہ جو نعمت ولایت ہے بالآخر یہ بھی تو نعمت ہے، اسے کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے یا اسے کیسے گلے لگانا ہے، اور پھر اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں دیکھوں کہ میرا ولی مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے انجام دوں۔ یہ ہے اس کا شکر، یہ ہے اس کا شکر۔ مجھے خالی اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میں پھر اس ولایت کے بارے میں مثلا فضائل پڑھ رہا ہوں اور مدثر نہیں، مجھ سے کہا ہے درک کر لیے نا تم نے فضائل، اب اسے گلے لگا لو، اب پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن اگر میں نے نہ کیا تو دیکھیے، یہاں سے سمجھیے بات کو، ہم خداوند متعال کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ جو ہم اعمال اپنے انجام دیتے ہیں یہ بہت ہی معمولی درجے کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ خود معمولی لوگ ہیں، تو بہت عالی درجے کے نہیں ہوتے۔ یہ اعمال ہمارے اندر یہ ظرفیت ایجاد کرتے ہیں، یہ پاکیزگی ایجاد کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو ولی خدا ہمیں خدا تک لے جائے گا۔ اعمال کو اگر ہم انجام نہ دیں تو ولی خدا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہم میں ایک کمی موجود ہے، اس کمی کی وجہ سے ہم میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں خدا تک لے جانا چاہتا ہے اور ہم چلے جائیں۔ جب ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں گے اور طہارت حاصل کریں گے تو اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ولی خدا ہمیں خدا تک لے جائے۔ مثال دیکھیے کیا ہے، اگر آپ نے کسی جگہ پر سفر کرنا ہو، فرض کر لیں سمندر کے ذریعے سے یا فضائی سفر کرنا ہو، اب ایک مرتبہ جہاز میں سوار ہو جائیے یا شپ میں سوار ہو جائیے، تو کیا اس میں سوار ہونے کے بعد آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے؟ نہیں، آپ سے صرف اتنا مانگا جاتا ہے کہ آپ اس میں سوار ہو جائیں اگر آپ نے منزل تک جانا ہے، لیکن اگر سوار نہیں ہوں گے تو آپ منزل تک نہیں جا سکتے۔ آپ باہر کھڑے ہو کے جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ بہت تیز اڑنے والا جہاز ہے، یہ بہت قدرت والا جہاز ہے، یہ بہت اچھا جہاز ہے، یہ ہمیں منزل تک لے جا سکتا ہے، یہ تب تک آپ کو نہیں لے جائے گا جب تک آپ اس میں سوار نہ ہو جائیں۔ باہر کھڑے ہو کر اس کی تعریفیں بیان کرنا وہ تعریفیں برحق ہیں، لیکن تب تک آپ کو فائدہ نہیں دیں گی جب تک آپ اس میں سوار نہ ہو جائیں۔ لیکن جب سوار ہو جائیں گے، سوار کیسے ہوں گے؟ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی، آپ پہ کوئی بین نہیں ہوگا، یعنی آپ موانع اور رکاوٹوں کو دور کر چکے ہوں گے اور آپ صلاحیت پیدا کر چکے ہوں گے اس میں سوار ہونے کی۔ اب سوار ہوں گے تو آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود منزل تک لے جائے گا۔ ہم اور اہل بیت بالکل اسی طرح سے ہیں۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، ایک مرتبہ اس میں سوار ہو جاؤ یہ تمہیں خدا تک لے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا یا دیکھیے کشتی میں سوار ہونے کے بعد مجھے نہیں چلنا ہے، وہ کشتی خود مجھے خدا تک لے جائے گی، لیکن سوار ہونا تو میری ذمہ داری ہے نا۔ اگر میں باہر کھڑا ہو کے کہتا رہوں کہ اس کا بادبان بہت اچھا ہے، یہ کشتی بہت بڑی ہے، تو کیا میں منزل تک چلا جاؤں گا؟ نہیں، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ میں اس میں سوار ہو جاؤں۔ بس یہ اعمال عبادی جو سارے ہم انجام دے رہے ہیں، گناہوں سے پاک رہنا جو انہوں نے فرمایا ہے اسے انجام دینا، مجھے ایسے لگتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کشتی اہل بیت من کا سواری ہو جاؤں گا۔ سوار ہوا یہ خود لے جائے گی۔ اور ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا من تخلف عنہا غارقہ وہوا۔ غارقہ کا مطلب ہے ڈوب گیا، اور ہوا کا مطلب ہے نیچے چلا گیا، تہ میں چلا گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ خالی کہہ دیتے غارقہ غرق ہو گیا،
یہ کیوں کہا کہ پھر نیچے تہ تک چلا گیا؟ انہوں نے فرمایا دیکھیے بعض اوقات لوگ ڈوب جاتے ہیں لیکن پھر انہیں بچا لیا جاتا ہے، وہ جو پانی پھیپھڑوں میں گیا ہے وہ نکال لیا جائے گا، فرسٹ ایڈ دی جائے گی، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اگر اس کشتی سے پیچھے رہ گئے نا تو نجات کا کوئی راہ ہی نہیں ہے، تم غرق بھی ہو جاؤ گے، تہ تک چلے جاؤ گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ کشمیری امام زمان علیہ السلام، بلند صلوات۔ اللہم صلی بس اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم وہ کریں تاکہ رکاوٹیں ہٹیں۔ رکاوٹیں ہٹی تو یہ خود ہمارا ہاتھ پکڑ کے خدا تک لے جائیں گے، یہ خود ہمارا سفر طے کروائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ہر کام ان سے پوچھنا ہے، حتیٰ میں کہتا ہوں نیتیں کیا ہونی ہیں یہ بھی انہی سے پوچھنا ہے۔ میں عمل کو انجام دیتے وقت نیت کیا رکھوں وہ مجھے کون سکھلائے گا؟ خدا نے انہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ مجھے یہ نیتیں بھی سکھلائیں، اسی لیے خدا نے انہیں پورا کامل علم دے کے بھیجا ہے، کامل علم، حتیٰ نیتوں سے واقف بنا کے بھیجا ہے، حتیٰ وہ چیزیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں ان سے پوشیدہ نہیں ہیں، جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں ان سے پوشیدہ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آیا ہے ان کے لیے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ جو ہم آپ سے اتنے سوال کرتے ہیں، ماں کے ساتھ دل مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، می بولی فلک مولا، حلیم مولا، حلیم مولا۔ ہم جو اتنے سوال کرتے ہیں آپ سوال کا جواب دیتے وقت سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ مولا نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5۔ کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ سوچ کے جواب دیتے۔ کہا مولا یہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ کہا جس طرح یہ ہاتھ تمہارے سامنے ہے یہ کائنات میرے سامنے اسی طرح ہے۔ آیا واضح، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اہل بیت کے لیے، حتیٰ وہ جو ہمارے ذہنوں سے خطور کرتا ہے وہ ہمارے ائمہ کو معلوم ہوتا ہے، جو ہم دن رات میں کرتے ہیں وہ سب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو محضر امام میں فرض کرنا چاہیے، گناہ اس لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، واقف ہیں وہ ہمارے تمام اعمال سے، حتیٰ وہ جو ہم رات کو خواب میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، کائنات کا ذرہ نہیں ہے جس سے یہ واقف نہ ہو۔ محمد قزوینی نام کا ایک شخص ہے جو مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد ایک جگہ جا کے سو جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، جا کے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور تشریف فرمائے، حضور کے سامنے ایک برتن ہے اس میں کھجوریں رکھی ہیں، کہتا ہے میں نے حضور کو سلام کیا، دیکھا کہ مولا سے بات چیت ہو رہی ہے، دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ مجھے کچھ کھجوریں عطا کر دے۔ ابھی میں نے یہ سوچا تھا تو حضور نے مٹھی بھری اور مجھے کھجوریں عطا ہوئی، میں نے گنی تو 18 تھی، کہا میں بیدار ہوا تو میرے دل کی توجہ ہوئی کہ اب تمہارے صرف 18 سال باقی رہ گئے ہیں، 18 سال بعد تم مر جاؤ گے۔ یہ وقت گزر گیا، کہا کچھ دنوں بعد ایک محلے میں رش تھا، میں نے جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لوگ سارے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا اب جو میں داخل ہوا تو دیکھا بالکل اسی طرح جیسے رسول بیٹھے تھے یہ بیٹھے، ان کے سامنے بھی ایک برتن ہے اور اس میں کھجوریں رکھی ہیں۔ میں پاس گیا، میں نے مطالبہ کیا کہ مولا مجھے کچھ کھجوریں دیجئے، مولا نے ہاتھ بڑھایا، کھجوریں عطا کی، کہا اب جو میں نے گنی تو 18 تھی، میں نے کہا مولا ایک اور کھجور دے دیجئے، مولا نے کہا اگر خواب میں رسول نے تمہیں دی ہوتی ہم بھی دے دیتے ہیں۔
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اب سوچئے کہ ان کا علم کیسا ہے. ایک ایسے ہم میدان میں ہیں جہاں ہمارے آقا و مولا ہماری طرف دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، کوئی چیز ان سے پنہان نہیں ہے. کیسے انسان کو پھر پیش آنا چاہیے ایسے حالات میں؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مرحلہ سخت ہو جائے گا یہ. میں کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کو سن رہا تھا کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حاضر و ناظر فقط خدا ہے اور اہل بیت اس طرح سے نہیں ہے. افسوس ہوا مجھے یہ بات سن کے، تعجب ہوا کہ کیسے ایک شخص پڑھا لکھا بھی ہو اور وہ اس طرح کی بات کرے. توجہ کریں ذرا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عوالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تمام عوالم کے لیے. یہ عالم مادہ ہو اس کے لیے بھی رحمت، عالم برزخ ہو اور مثال ہو اس کے لیے بھی رحمت، عالم عقل ہو اس کے لیے بھی رحمت، عالم نور ہو اس کے لیے، نورانی مخلوقات سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ جو تمام عوالم کے لیے رحمت ہے، کیا اس کا اپنا وجود یہیں تک محدود ہوگا؟ جب وہ تمام عوالم کے لیے رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود تمام عوالم پر محیط ہے. جب ہر چیز کو رحمت اس کے صدقے میں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذرے ذرے میں وہ حضور رکھتا ہے. ذرے ذرے میں حضور، کوئی جگہ نہیں ہے جو اس سے پنہان ہو گئی ہو. اس لیے کہ ہر جگہ پر رحمت خداوند متعال اس کے ذریعے سے برس رہی ہے. اگر نہ ہو یہ رحمت ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو محتاج پائیں تو اس کی حاجت کو پورا کر دیں. رحمت کا مطلب رقت قلبی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رحمت کا مطلب ہے رقت قلبی. نہیں، رقت قلبی رحمت کا مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ خدا بھی تو رحمان و رحیم ہے. جہاں قلب ہی نہ ہو وہاں رقت قلبی کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو قلب ہی نہیں ہے تو رقت قلبی کا کیا مطلب ہوا؟ رحمت کا مطلب رقت قلبی نہیں ہے. رحمت کا مطلب ہے جب آپ کسی کو محتاج پائیں تو اس کی حاجت کو دور کریں. آپ میں ایک تغیر ایجاد ہوا اور آپ نے پھر اس کی حاجت کو دور کیا. تو اگر ہم یہ حاجتیں شمار کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کس چیز کا محتاج ہے؟ سب سے پہلے وجود کا. کائنات کا ذرہ ذرہ وجود کا محتاج ہے. دیکھیے ایک بحث موجود ہے، وہ یہ کہ واجب الوجود نیسیسری بینگ اور ممکن الوجود پاسبل بینگ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واجب الوجود یعنی وہ ہستی جس کے لیے کوئی کاز نہیں ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے. خداوند متعال کی کوئی علت نہیں ہے، اس کی ذات عین وجود ہے. اس کے لیے کوئی اور نہیں ہے جو اسے وجود عطا کرے. لیکن پاسبل بینگ ممکن الوجود، اس کی نہ ذات اپنی ہے نہ صفات اپنی ہے. وہ ذات میں بھی محتاج ہے اس علت العلل کا، وہ اپنی صفات میں بھی محتاج ہے، وہ اپنے افعال میں بھی محتاج ہے. وہ حاجت ہی حاجت ہے، فقر ہی فقر ہے. اس کی ہر چیز میں فقر و حاجت موجود ہے. جس کی ذات اپنی نہ ہو کیا اس کی صفات اپنی ہوں گی؟ جس کی ذات ہی اپنی نہیں ہے کیا اس کے افعال اپنے ہوں گے؟ نہیں. وہ ہر چیز میں محتاج ہے اس پروردگار کا. صرف وہ ہے جو محتاج نہیں ہے. تو اب پاسبل بینگ کی وہ کیا ہو گئی ڈیفینیشن؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ وہ جو محتاج ہو علت کا، کاز کا. تو بحث یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں آنے کے لیے علت کی ضرورت تھی؟ باقی رہنے کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے.
تو بعض لوگوں نے کہا فقط آنے کے لیے علت کی ضرورت تھی، باقی رہنے کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دقیق تر نظر یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان لمحہ لمحہ محتاج ہے خداوند متعال کی رحمت کا، لمحہ لمحہ محتاج ہے. اسی لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نہیں کہا الحمدللہ خالق العالمین. اگر کہتا الحمدللہ خالق العالمین تو یہ معلوم پڑتا کہ عالمین کو خالق کی ضرورت تھی، لیکن خلقت کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں فرمایا خالق العالمین، کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمہاری خلقت کے بعد بھی تمہیں ایک رب کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مستقل ہو گئے ہو، لمحہ لمحہ محتاج ہو، لمحہ لمحہ. دیکھیں وجود میں آنے کے بعد ایک پاسبل بینگ، نیسیسری بینگ تو نہیں ہو جائے گا، رہے گا تو پھر بھی پاسبل ہی، ممکن الوجود رہے گا. تو یہ جو ممکن الوجود ہے، جس طرح پہلے محتاج علت تھا ابھی بھی محتاج علت ہے. تو اب یہ جو محتاج علت ہے، یہ علت اس کو وجود عطا کر رہی، یہ کس کے ذریعے سے آ رہا ہے؟ علماء نے کہا وہ اسم خداوند متعال جو تمام موجودات کو وجود عطا کرتا ہے، وہ رحمانیت الرحمن ہے. خدا اپنے ایک اسم کے ذریعے سے سب کو وجود